یہاں پر دو سوالات آئے ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات سعودی عرب اور کنگ سلمان کا دفاع کرتے ہیں اور فلسطین کے حق میں کچھ نہیں بولتے. دوسرا سوال ان کا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس سلفی تنظیم ہے. یہ دونوں کے دونوں سوالات حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، حقیقت پر مبنی نہیں ہیں. سعودی عرب کی جو پالیسیاں ہیں، کنگ سلمان کی جو پالیسیاں ہیں، ان کی اپنی پالیسیاں اپنی جگہ پر. ہم ان کی بحیثیت اہل حدیث کے جو حمایت کرتے ہیں وہ اپنے دین کی بنیاد پر کرتے ہیں. اتنا بڑا ملک جس میں شرک کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، بدعات کو انجام دینے کی اجازت نہیں دی جاتی، وہاں کی عدالتوں میں قرآن و سنت کی بنیادوں پر فیصلہ ہوتا ہے. کوئی چوری کرتا ہے اور گواہی مل جاتی ہے تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے. کوئی زنا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو رجم کیا جاتا ہے یا شہر بدر اور سزا دی جاتی ہے. کوئی قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے. جہاں اللہ کے حدود کی تنفیذ ہوتی ہے، توحید کا بول بالا ہے، اتباع سنت کا بول بالا ہے، شرک اور بدعات کی گنجائش نہیں ہے، ہم اس بنیاد پر اس سے محبت رکھتے ہیں. اور یہ بنیاد ہے محبت کی، اس بنیاد پر ہم محبت رکھتے ہیں. اگر وہاں کوئی غلط پالیسی آ رہی ہے تو ہمارے علماء اہل حدیث موجود ہیں جو اس کے بارے میں وہاں کے ذمہ داران سے بات کرتے ہیں اور بات کر کے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اصلاح وہ کریں نہ کریں یہ ان کی پالیسی ہے. لیکن جو مسائل ذکر کیے جاتے ہیں، جو خرابیاں وہاں پیدا ہو رہی ہیں موجودہ دور کی تبدیلی کے ساتھ، وہ خرابیاں عقائد سے تعلق نہیں رکھتی، عقائد سے تعلق نہیں رکھتی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ تمہارے حاکم کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو ایک جانب لے جاؤ اور خاموشی کے ساتھ کان میں نصیحت کر دو. اگر وہ نصیحت قبول کرتا ہے تو اچھی بات ہے، قبول نہیں کرتا تو تم نے اپنا کام کر دیا. اب وہ سمجھے کہ اس کو اللہ کے یہاں کیا جواب دینا ہے. اگر عقدی مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں، منہجی مسائل میں یہ خرابیاں ہوں گی تو ہم ایسی صورت میں اس کی مخالفت کے لیے وہی پالیسی اختیار کریں گے جو ردود کی پالیسی ہوتی ہے. لیکن اس کی بھی حد بندیاں ہوں گی، اس کے بھی آداب ہوں گے. لہذا جو خرابیاں وہاں پر آ رہی ہیں ان خرابیوں کا تعلق عقائد اور مناہج سے نہیں ہے. لہذا ان خرابیوں کے بارے میں علی الاعلان حکومت کو بدنام کرنا یہ منہج سلف کے خلاف ہے. دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس سلفی تنظیم ہے. یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو یہ کہے کہ اس وقت سورج نکلا ہے لیکن رات ہے. بھائی ایک شخص جا کر کے ابو لولو کی قبر پر چادریں چڑھائے، دعائیں کرے، منتیں مانگے اور اس کو سلفی کہا جائے؟ ایک شخص خوارج کی پالیسی اختیار کر کے سوسائڈ بومبنگ کو، خودکش حملے کو حلال قرار دے اور اس کو سلفی کہا جائے؟ سلفیت تو امن پسندی کا دوسرا نام ہے. سلفیت تو لوگوں سے بات چیت کرنے کا نام ہے. سلفیت تو بے چینی اور شدت کو ختم کرنے کا نام ہے. سلفیت کو اگر آپ کو پڑھنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے مواقف کو پڑھیں، آپ کے فیصلوں کو پڑھیں کہ آپ دشمن کے ساتھ بھی کیسا نرم تعامل کیا کرتے تھے. آپ کو کوئی زد و کوب کرتا تھا، کوئی ستاتا تھا تو بھی کہتے تھے کہ صبر کرو. سلفیت جو ہے وہ دو بنیادوں کا نام ہے. اگر نصوص کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تین بنیادیں سلفیت کی: قرآن، حدیث اور قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے فہم پر سمجھنا. یہ سلفیت کے مراجع و مصادر ہیں. اور سلفیت کی دو بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر سلفیت کے سارے مسائل نکل کر کے آتے ہیں. وہ دو مسائل ہیں صبر اور یقین. جب آپ کے اوپر مصائب آئیں تو صبر کریں اور یقین یعنی علم کی پختگی کے ساتھ آپ کام کریں. یہ دو چیزیں ہیں سلفیت کی بنیاد. تو جو بنیاد اپنی صبر و تحمل پر رکھیں وہ حماس جیسی شدت پسند تنظیم سے
جا کر کے کوئی تعلق رکھیں گے یا ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان کا تعلق سلفیوں سے ہے، تو یہ تو عجیب و غریب بات ہے، اس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔